الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جو ہمارے احاطہ شمار کے تصور کو بھی نہیں چھو سکتی، اتنی مخلوقات کا پیدا فرمانے والا اور انہیں رزق دینے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، جس کا عنوان انتظامیہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دیا ہے کہ اس صحابی رسول علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، اور قابل دید ہے
اس طرح کے موضوعات قابل ستائش ہے کہ ہمیں چند ایک صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ 10 کر لیں عوام الناس میں، اس سے اوپر پتہ ہی نہیں صحابہ کتنے ہیں، کس صحابی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا درجہ دیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو اعزاز کیسے ملے ہے، القابات کن سے نوازے گئے۔ یاد رکھیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدان آپ علیہ السلام نے ان کی اس خوبی کو پہچانتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی خوبیوں کو دیکھتے تھے، پرکھتے تھے، اس کے مطابق انہیں القابات دیتے۔ اور سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا رازدان بنایا تھا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کسی ایک شخص سے اپنی پوری ہسٹری اس کے سامنے رکھتے ہیں یا دشمنوں کی طرف اسے بھیجتے ہیں یا ایک لمبے سفر پر بھیجتے ہیں، آپ اپنے گھر بیٹھے تبھی اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کا دوست، آپ کا سچا رازدان ہو۔ کسی جگہ پر پردہ فاش نہیں کرے گا کہ مجھے تو یہ کہا گیا، راز ختم ہوا تو پیچھے گھس نہیں رہ جاتا۔ یہ اعزازات ہیں اللہ نے مختلف صحابہ کرام میں بانٹ دیے، جیسے حضرت خزیمہ ابن ثابت، ان کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ صحابی کون تھے اور بہت بڑا درجہ رکھتے کہ رسول کریم علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک اجنبی گھوڑا لے کر آ رہا تھا، آپ علیہ السلام کو وہ گھوڑا بڑا پسند آیا، دریافت فرمایا، ہے نوجوان گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ اپنے لیے رکھا ہے؟ جی میں بیچنے کے لیے لایا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے، یار کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اتنے کا آپ کو یہ گھوڑا دیتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ پیسے موجود نہیں، میری جیب میں اس وقت موجود نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کرو، صرف گھر سے پیسے پکڑ کے میں آ جاتا ہوں۔ وہ مسافر کھڑا ہے، کسی دوسرے نے اس سے پوچھ لیا راہ چلتے ہوئے، بھائی خیر سے کھڑے ہو، یار گھوڑا بیچا ہے۔ ایک بڑے روشن چہرے والی شخصیت میرے پاس آئی، مجھ سے بات کیا، ان کا انتظار کر رہا۔ یہ بات سب سے زیادہ سمجھنے والی ہے، بات چھیڑی گئی ہے تو بہت برا ہے وہ شخص، کسی نے جس کے ساتھ معاملہ طے کیا، سودا ہو گیا، پھر تھوڑا سا لالچ دے کے اس سے وہ چیز ہتھیا لے۔ اسلام میں اس کی گنجائش تک نہیں ہے۔ ہمارے کاروبار زیادہ تر چلتے ہی اس طرح ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سائیڈ پہ لے گئے، چل یار میں تمہیں اتنے دیتا ہوں، چھوڑ اس کو، اور بندہ پکا ہو گیا۔ جس کا عہد ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کائے کا وہ ایمان والا بنا پھرتا ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے تو اپنے ضمیر کو بیچ کے وہاں سے نکلا ہے۔ اب اس شخص نے کہہ دیا کتنے کا بیچا ہے؟ مثال کے طور پہ 200 درہم کا بیچا ہے۔ اس نے کہا یار سستا بیچ بیٹھے ہو، گھوڑا بڑا اچھا ہے، 250 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ کہنے لگا لو جی تمہیں دے دیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم یہ کام کر سکتا ہے، اپنی زبان سے پھر جائیں، اگر اسے 1 کروڑ دینار بھی دیے جاتے لیکن وہ یہ کہتا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں اور وعدے کو نہیں توڑ سکتا،
مسلمان ہوتا تو کہتا۔ جب نبی علیہ السلام پیسے لے کر آئے، کہا بھائی یہ لو تمہارے پیسے۔ کہنے لگا جی کس چیز کے پیسے؟ میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حیران ہو، او بھائی اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ابھی جو میں پیسے لینے گیا ہوں کس لیے؟ تم سے بات ہوئی ہے، پتہ چل گیا کہ قیمت اور زیادہ لگا دی گئی، لوگ اکٹھے ہوئے، اب اسے تھوڑی شے مل جاتی ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے نا، کہنے لگا جی آپ کے دین میں کیا ہے؟ سودا ہو جائے، بندہ پھر جائے تو آپ کے دین میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دین میں یہ ہے کہ 2 گواہ پیش کیے جائے، اور اگر میں گواہ نہ لاؤں تو تم پھر قسم اٹھا دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے۔ اب جو جھوٹ بول چکا ہے اس کے لیے قسم اٹھانا کون سی بات؟ جو جھوٹ بولے گا قسموں کی انتہا کر دے گا وہ۔ کہنے لگا جی چلیں آپ کے دین پہ چھوڑتے ہیں، 2 گواہ لیں۔ جب یہ بات ہو رہی اور لوگ کھڑے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام پریشان ہے، اللہ یا تو دیکھ رہا تھا یا میں دیکھ رہا، ایک طرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، دور سے ہی کہہ دیا میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ گھوڑا اللہ کے رسول علیہ السلام کو بیچا جا چکا۔ خزیمہ بن ثابت عام شخصیت تو نہیں تھے، لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا، وہ بیچنے والا شرمندہ باغ ہاتھ میں دیتا ہے، لیں جی یہ لے لیں۔ اب آپ کا ساتھی آیا، اس نے قسم بھی اٹھا دی، پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا۔ رسول کریم علیہ السلام گھوڑے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ساتھ خزیمہ بن ثابت۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تو میرے پاس موجود نہیں تھا، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا یہ گھوڑا میں نے کتنے میں خریدا ہے۔ خزیمہ بن ثابت قسم کے وزن کو جانتے ہو، کیوں دور سے قسم اٹھا دی؟ مجھ سے پوچھا بھی نہیں، کان میں پوچھ لیتے جی کتنے کا بیچا خریدا ہے؟ خزیمہ بن ثابت مسکرائے، کہنے لگے حضور آپ کے کہنے پر جب اس رب کو مان لیا جس کو نہیں دیکھا تو یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رب ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں رب کو، ہم نے مان بھی لیا، اس رب کے لیے ٹکڑے بھی کروا دیے اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے۔ جب اتنا بڑا آپ پر بھروسہ ہے تو یہ گھوڑا کیا چیز؟ آپ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ جب تک خزیمہ زندہ ہیں 2 گواہ چاہیے تو میرے ایک اکیلے خزیمہ بن ثابت کو لے آیا کرو، اس اکیلے کی گواہی میری شریعت میں 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ یہ اعزاز ہے۔ اسی طرح اعزاز ملا حضرت حذیفہ ابن یمان کو کہ انہیں رازدار رسول کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی اتنے پختہ ایمان کے ثابت ہوئے، کسی ایک صحابی کو مرتے دم تک اللہ کے نبی کا کوئی راز نہیں بتایا کہ آپ کیا فرما کر گئے۔ حضرت حذیفہ، ان کا مکمل نام ہے حذیفہ بن حسل بن جابر، یہ ان کا پورا نام ہے، اور یاد رکھنے چاہیے ان جلیل القدر اکابر صحابہ کرام کے نام۔ ان کے والد کا اصل نام حسل تھا، لیکن وہ یمان کے لقب سے مشہور ہوئے، اس لیے انہیں حضرت حذیفہ ابن یمان کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ انصار کے ایک قبیلہ بنو اشعل کے یہ حلیف تھے، اور وہ قبیلہ ملک یمن میں رہتا تھا، اب حلیف تھے تو اس لیے انہیں یمن کہا جانے لگا، اور یمن سے یمان ہوا، اور بیٹے کا نام کیا بنا؟ حذیفہ ابن یمان۔ اصل نام کیا ہے ان کا؟ حذیفہ بن حسل بن جابر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے 3 مین چیزیں ان میں دیکھی۔ بردباری انتہا کی تھی، تحمل بہت زیادہ تھا، شدید ترین غصے کی حالت میں بھی بڑے تحمل سے کام لے جاتے تھے۔ دوسرا،
راز کی باتیں کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ تیسرا، ذہین اتنے تھے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات کو اپنی ذہانت کے ساتھ یہ آسان کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام ان سے آپ نے بڑے کام لیے۔ ایک موقع یہ تھا، اب دیکھیں غصے کی صورت میں تحمل میں آنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ بعد میں یہ کہہ دینا او یار بھائی چھوڑو معاف کرو یار میں غصے میں تھا، یہ بات نہیں ہے۔ غصے کی حالت میں تحمل سے رہنا یہ ایمان والوں کا وصف ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں میں اور میرے ابو ہم دونوں شریک تھے۔ اب ہوا کیا، میرے والد محترم کو کہیں سے خود مل گیا چہرے پر وہ پہننے والا کہ جس سے تلوار تیر وہ رکاوٹ میں رہے، چہرہ زخمی نہ ہو یا گردن نہ کاٹی جائے۔ یہ غزوہ احد کی بات ہے۔ غلطی سے صحابہ کرام نے میرے ابو کو نہ پہچانا۔ میں لڑ رہا ہوں، میرا باپ اللہ کے نبی کے لیے لڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کو صحابہ کو یہ معلوم ہوا جیسے یہ دشمن کی طرف سے ہے، سامان کم تھا۔ جب انہوں نے وار ایسے کیا میں پکارتا رہ گیا ہاذا ابی ہاذا ابی ہاذا ابی، اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں یہ میرا باپ ہے، تلوار نیچے کر لو، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے ابو ہیں۔ لیکن صحابہ نے نہ سنی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اب دیکھیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا وفادار ہے، باپ بھی بیٹا بھی، صحابہ ہی اسے شہید کر دے تو دکھ کتنا ہوگا؟ دکھ قیامت کا ہوگا، اتنا دکھ۔ اب تلوار ہاتھ میں ہے، خون سے رنگی ہوئی ہے، کم از کم اس صحابی کا سر اڑا دیتے کہ میں جو کہتا رہا تھا کہ یہ میرا باپ ہے میرا باپ ہے، یار میری بات سن تو لیتے۔ اور ہم تو اللہ کے رسول کی طرف سے لڑ رہے ہیں، تو نے میرے باپ کو دشمن ہی سمجھ لیا۔ اتنا بڑا صدمہ پہنچا، اور جب شہید ہو گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فنادا ای العباد اللہ ابی ابی فقالت فواللہ ما تجزوا حتی قتلوا، بخاری کی روایت۔ جب صحابہ میرے باپ کی طرف بڑھے، میں نے کہا او اللہ کے بندو میرے ابو ہیں، او اللہ کے بندو یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، او اللہ کے بندو یہ تو اللہ کے نبی کے قدموں میں جان دینے آئے، دشمن مارے تو مارے، اپنے تو نہ مارے، تم تو نہ مارو۔ اور میرے وال لیکن لوگ نہ رکے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت حذیفہ اپنی وفات تک اس غم کو نہیں بھولے تھے۔ غم بڑا تھا لیکن غصے میں نہیں آئے، اس کے بدلے بدلہ نہیں مانگا، اس کے بدلے تلوار نیچے پھینک کر میدان جنگ سے چلے نہیں گئے کہ یہاں تو اپنوں کو کاٹ رہے ہیں، باپ کو ہی مار دیا ہے اور باپ میرا دشمن بھی نہیں تھا۔ صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ابو اللہ آپ کی شہادت کو قبول کریں، غلط فہمی میں مارا گیا ہے لیکن اللہ نیتوں کو جانتا ہے، آئے تو آپ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، آپ اللہ کے نبی کے دشمن نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ماں اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ہر روز حضرت حذیفہ سے سوال ہوتا تھا، حذیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پہلا سوال ہی گھر داخل ہوتے یہ لوگ کہتے ہیں او لو جی یہ تو باپ کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داریاں ہیں جی۔ باپ اگر مزدوری پر نکلا ہے، کمانے نکلا ہے، بیٹا گھر میں آیا ہے، یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھے ہو کہ نہیں۔ مائیں کیا پوچھتی ہیں؟ ٹیوشن سے آئے ہو، اسکول سے آئے ہو، آرام کرو، کھیلنے گئے ہو، کبھی پوچھا آئے ہو نماز کا وقت گزر گیا، نماز کہاں پڑھی تم نے، کہیں رکے تھے؟ آج بتاؤ تلاوت قرآن کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور حذیفہ قال سالتنی امی متی عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت مالی بھی عہد منذ قضا و قضا فنالت منی، میں کہتا اماں جی آج کام میں مصروف تھا، ادھر گیا پھر ادھر گیا پھر ادھر گیا، اللہ کی قسم ہے ماں بات کرنا چھوڑ دیتی تھی کہ آج کے دن کا اتنا خسارہ لے کر آئے ہو،
اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی، اب اپنے کاموں کی لسٹ میرے سامنے سے اٹھا لو، کیا کما کر آئے ہو، کیا بیچ کر آئے ہو، کیا خرید کر آئے ہو، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ جو سننا چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ تم کہتے امی سارا دن اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ نہیں تو پھر اور کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ساری بات بتائی۔ اللہ کے رسول ماں آپ کے علاوہ کوئی نام برداشت ہی نہیں کرتی، آپ نے یوں دونوں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہ حذیفہ کو بھی اس کی ماں کو بھی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ حذیفہ اور اس کی ماں کے لیے اللہ تجھ سے برکتیں مانگتا ہوں، یا اللہ انہیں برکتوں سے مالا مال کر دے۔ وہ ماں جو اپنے خاوند کی شہادت کے بعد بیٹا رہ گیا، سوال ہی یہ ہے کہاں سے آئے ہو اور کتنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارے۔ اور ایک موقع آیا تھا جنگ بدر کا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کو لے کر نکلے، راستے میں مشرکین نے گھیر لیا، سمجھے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اور محمد کریم علیہ السلام نے سخت تنگی کی حالت میں نبھایا کیسے۔ دشمنوں نے پکڑ لیا، حذیفہ ابن یمان کہاں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حذیفہ ہم تمہیں روکتے نہیں، چلے جاؤ، لیکن وعدہ کرو کل جب جنگ لگے گی، جنگ چھڑے گی، حذیفہ محمد کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑنے نہیں آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ کہتے جان بچانے کے لیے، نبی علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے میں نے کہہ دیا میں وعدہ کرتا ہوں میں اور میرے یہ اتنے ساتھی جنگ بدر میں شامل نہیں ہوں گے۔ کہا جاؤ اب تم چلے جاؤ۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور آ تو گیا ہوں، راستے میں ایک یہ معاملہ پڑ گیا، پریشان بڑا، اللہ کے رسول ہیں تو کافر ہی، ہیں تو یہ آپ کے دشمن، ہیں تو یہ بڑے پکے مشرک، ہیں تو یہ اللہ کو گالی دینے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وعدے کی کوئی اتنی اہمیت تو نہیں آ رہا، اب نبی علیہ السلام کو ایک ایک ساتھی کی ضرورت تھی، ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، چار اور مل جائیں طاقت اور بڑھ جاتی۔ فرمایا نہیں حذیفہ ابن یمان نہیں، واپس لوٹ جاؤ، بدر میں اللہ میری مدد کرے گا، محمد کسی کا وعدہ توڑوا کے اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر سنگین حالات میں جب کہ کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں ہے، جب کسی کے پاس اگر ڈھال ہے تو ڈھال ہی پکڑی ہوئی ہے، نیزہ نہیں ہے کہ اچھال پھینکے دشمن کی طرف، جب اور تلوار کیا ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے ان پر لپیٹے ہوئے ہیں، نیام تک نہیں کسی کے پاس، 6 زریں ٹوٹل بنتی ہیں، اور اسے چاہیے تھا اتنا بہادر ہے، آ جاؤ ہم تھوڑے پیسوں کے لیے، معمولی پیسوں کے لیے، یار وعدہ ہو گیا، یار اتنے سے پیسوں کے لیے، ہاں وعدہ ہو گیا، یا اللہ کے رسول علیہ السلام وہ عریش جو چھپر بنایا تھا اس کے نیچے کھڑے ہیں، تعداد تھوڑی ہے، اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے، تلواروں نیزوں اور تیروں کے سامنے لاٹھیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یہاں سامنے 10 توپیں کھڑی ہوں اور آپ تلوار لے کر کھڑے ہوں، آپ کی تلوار کو توپ کیا جانے؟ سخت ترین ضرورت میں فرمایا حذیفہ واپس چلے جاؤ، محمد وعدہ توڑوا کر مدد نہیں لے سکتا، اگرچہ مشرک سے وعدہ کیا ہے، اگرچہ کافر سے وعدہ کیا ہے، اگرچہ کسی عیسائی اور یہودی سے وعدہ کیا ہے، تمہارا ایمان تو تبھی بچے گا جب اپنے وعدے کو پورا کرو۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں دل پریشان تو بڑا ہوا، لیکن نبی کا حکم تھا چلا گیا، اور آپ بدر میں کھڑے اللہ سے التجائیں کر رہے، التجائیں، اور آپ کو پتہ ہے سخت ترین حالات کیا تھے کہ نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا شیب ابی طالب کے بعد، ایک مثال دیتا ہوں، نکال دیا گیا، اور دنیا کی کوئی جیل آج بھی ایسی نہیں جہاں قیدی کو کھانا نہ دیا جاتا ہو، جیسا بھی ملتا ہے، ملتا تو ہے،
جہاں قیدی کو پانی نہ دیا جاتا. وہ واحد جیل تھی 3 سال کی جہاں کسی قیدی کے لیے پورے بنو ہاشم کو قید کیا. جو اسلام لائے وہ بھی، جو نہیں لائے وہ بھی، ہیں تو بنی ہاشم. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیخنے کی آواز بیت اللہ تک جاتی. نبی علیہ السلام نے برداشت کیا. 3 سال کی یہ جیل، کھانے کو کچھ نہ ملے. مکہ سے دیس نکالا دے دیا گیا، چلے جاؤ، دوبارہ مکہ کی سرحد پہ نہ آنا. یہاں سے طائف گئے. طائف کے 3 سردار، آپ نے شاید نہ سنا ہو، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور مکہ سے مار کھا کھا کر آ گئے ہو، مکہ والوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، خاندان والوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، اور ہم کیسے مانے کہ تو سچا ہے؟ جا، بھاگ جا یہاں سے. یہ سلطان الانبیاء کو کہا جا رہا، جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. دوسرا کہہ رہا ہے جلدی کرو، بھاگ جاؤ، اگر تو سچا ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹوں سے میں بات نہیں کیا کرتا. نعوذ باللہ. یار 3 سال قید کے بعد مکہ کی سرحد بند ہے، اور ایک صحابی زید بن حارثہ ساتھ. مارو پتھر ان کو. زید بن حارثہ نے بہت کوشش کی، آگے آتے، پیچھے آتے، پھر آگے تو پیچھے سے پتھر پڑتے، پیچھے آتے تو آگے سے پتھر پڑتے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے پھر دعا کی تھی. جس باغ میں آپ ٹھہرے تھے، وہ اس دعا کے الفاظ کو ذرا پڑھ کر دیکھیے گا. اللہ، جب آپ کا خون رس رس کر آپ کی جوتیاں نہیں اتر رہی تھی، پتہ ہے دعا کیا تھی؟ انتہا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز نکلا. الفاظ کیا تھی؟ اللہ، کیا مجھے ان کے رحم و کرم پہ ہی تو نے چھوڑ دیا؟ یہ الفاظ ہیں، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تیری توحید کا تجھ سے وعدہ کر کے میدان عمل میں اترا ہوں، اللہ تو میری مدد نہیں کرے گا؟ مجھے دشمنوں کے حوالے یوں کیا کہ کوئی بھی اپنا نہ رہا. یہ لمبی دعا ہے عربی کی، جس کا میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں، پڑھ لینا اس کو. یا اللہ، اپنے محمد کو دشمنوں کے حوالے کر کے تو بے پرواہ ہو گیا. کوئی جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے، یا اللہ یہ میرا مقام ہے، تو میری مدد کب کرے گا؟ یہاں تک تو اللہ میں مار کھا چکا ہوں. پھر کہا ہے میرے مولا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ہاں، اگر ناراض نہیں ہے پھر جیسے تو چاہتا ہے کرتا جا. گردن جھکی ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ، اگر تو ناراض نہیں ہے پھر میں یہ سب برداشت کر لیتا ہوں، اگر ناراض ہو گیا ہے تو یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہیں میں اپنے آپ کو مار نہ ڈالوں کہ تیری طرف سے نہ وحی ہے، تیری طرف سے نہ تسلی کا اللہ کوئی جملہ. یہ الفاظ تھے رسول اللہ کے، انتہائی زوردار انداز میں، جسے اپیل کہتے ہیں. مولا، میں کچھ نہیں لگتا تیرا، مجھے دشمنوں کے حوالے ہی کر دیا، جو چاہے مجھے جو مرضی کہتا رہے، باپ ماں کے تانے دیتا رہے، خاندان کے پر اچھالتا رہے. یا اللہ، دشمنوں کے حوالے کر دیا. پہاڑ بھی مکہ کے لرز اٹھے تھے رسول اللہ کی یہ التجا سن کر. لیکن یہ سارا معاملہ بھی گزر گیا، یہ معاملہ بھی گزر گیا. لیکن آپ علیہ السلام جب گئے، اب واپس مکہ کی سرحد پہ کھڑے ہیں. ادھر سے اتنی مار کھائی کہ پورا جسم لہو لہان ہے. اور آپ تکلیف کا اندازہ کریں ذرا کہ زید بن حارثہ کو بھیجا، زید جاؤ یار، ان سے پوچھو محمد کو مکہ آنے کی اجازت ہے، اپنے گھر جانے کی اجازت ہے. کہنے لگے نہیں، مکہ سے تو نکال دیا، واپس تم مکہ نہیں آ سکتے ہو. ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجا، یار مجھے امان دو. امان میں لے لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کی جان کا ذمہ دار ہوں، آ جائے کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ادھر سے انکار ہو گیا، نہیں محمد، میں تمہیں امان نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا زید یار دوسرے اس شریف آدمی کے پاس جاؤ. اس نے کہا نہیں جی، میں بھی امان نہیں دے سکتا. تیسرا ایک شخص تھا جس نے کہا، جو نام اس کا یاد نہیں آ رہا، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آ جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس طرح نہیں آتا، یہ ایک دم مجھ پر حملہ کر دیں تو پھر
تم آؤ نا مجھے لینے مکہ سے باہر۔ حالات دیکھیں کیا بنے ہوئے ہیں، جسموں سے خون بہہ رہا ہے، اپنے گھر جانے کے لیے اجازت مانگی جا رہی، اور وہ شخص اپنے 6 بیٹوں کو لے کر اسلحے سے لیس کر کے آیا اور راستے میں کہتا جاتا تھا لوگوں محمد کو میں نے امان دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ بدر کا جنگ جیتے اللہ کے رسول بہت روئے، فرمایا اللہ کی قسم ہے آج اگر وہ شخص ہوتا جس نے مجھے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، وہ ایک زبان سے اشارہ کرتا محمد ان کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا نبی بغیر فدیہ لیے اس کے کہنے پر سب کو آزاد کر دیتا، اس لیے کہ ایک وہ واحد تھا جس نے مجھے امان دی اور میں اپنے گھر جا سکتا تھا۔ پھر بھی اس کے باوجود جو امانت ہے مشرکوں کی وہ پوری کی پوری پہنچائی، جو ان کا جو سامان رکھا تھا وہ سارا کا سارا پہنچایا۔ اور یہی اوصاف دیکھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا نہیں وعدے کو پورا کرو۔ وعدے کو تو محمد نے بھی پورا کیا تھا جب مارا جا رہا، جب گلے میں رسیاں ڈال کر اس کو بل دے کر میری آنکھیں ابل آئی تھی اور قریب تھا کہ سانس ٹوٹ جاتی، وعدوں کو تو میں نے تب بھی پورا کیا۔ حذیفہ یہ وعدہ ہے اللہ ہماری ہجرت کرے گا۔ اور دوسرا یہ واحد صحابی ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچے نا اور صحابہ حیران رہ گئے، یار اعزاز ایسے بھی ملتے ہیں، یار عزتیں ایسے بھی ملتی ہیں۔ تو حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، دریافت فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے حکم کیا، مکہ میں رہتا تھا اب مدینہ میں ہوں، اللہ کے رسول میں مہاجر کہلاؤں یا انصاری کہلاؤں، میرے لیے کیا ہو گیا؟ واحد صحابی یہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہے ان شئت کنت من المہاجرین و ان شئت کنت من الانصار، فقال من الانصار۔ آپ نے فرمایا حذیفہ یہ تیری مرضی پہ چھوڑتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو مہاجروں میں لے آ یا اپنے آپ کو انصار میں لے آ، دونوں صورتوں میں اللہ تجھے پسند کرتا ہے۔ حذیفہ یہ تیری مرضی ہے، اپنے آپ کو مہاجر کہلوانا چاہو مہاجر بن جاؤ۔ حذیفہ اگر تو کہے میں انصار سے ہوں فانت منہم، حذیفہ میں بھی تیرے ساتھ۔ یہ واحد صحابی ہے جس کو اختیار دیا گیا تھا، چاہو تو مہاجر کہلاؤ چاہو تو انصاری کہلاؤ۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام من الانصار، قال فانت منہم، کہنے لگے جی انصاری کہلوانا مجھے زیادہ پسند ہے، انصار کی طرف سے ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا آج کے بعد تو انصار سے ہے۔ واحد صحابی جن کی مرضی پر اللہ کے رسول انہیں مہاجر یا انصاری بنا رہے ہیں۔ اور تعظیم کتنی ہے، تعظیم کتنی ہے، ادب کتنا ہے۔ ہم حدیث سنتے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے یار عمل کر لیں گے، حدیث سن لی ہے پتہ ہے جی ہمیں، اب حالات ایسے ہیں۔ ایک بار صرف ایک بار جنابت کی حالت میں تھے، غسل نہیں کیا ہوا تھا، سامنے سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کنی کترا گئے، سائیڈ گلی سے ہو کر نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے تو دیکھ لیا، جب ملے تو آپ نے فرمایا حذیفہ مجھے دیکھ کر راستہ بدلنے کا کیا مطلب ہے یار، مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدلا تھا؟ سر جھکایا کہ اللہ کے رسول میں جنبی تھا، مجھ پر غسل اللہ کے رسول علیہ السلام واجب تھا، غسل میں نے کرنا تھا، یا رسول اللہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ہاتھ مبارک کو میں کیسے چھو سکتا ہوں؟ تب آپ مسکرایا، فرمایا ان المسلم لا ینجس، حذیفہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو مل سکتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام شرم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے میں سائیڈ پر ہو گیا کہ میں غسل کر رہا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خندق کا موقع ہے، کون ہے؟ سخت ترین سردی کی رات تھی، جو ہمارے اس وقت سردی کی پوزیشن ہے نا اس سے 20 گنا آگے چلے جائے، سخت ترین سردی تھی، رات گہری تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے
جو منافقین کی، یہودیوں کی، دشمنوں کی خبر لے کر آئے میرے پاس کہ اس وقت وہ کیا کر رہے، سب خاموش بیٹھے۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے؟ خاموش۔ تیسری بار، پھر چوتھی بار آپ نے خود فرمایا حذیفہ ابن یمان کھڑے ہو جاؤ۔ حذیفہ کہتے میرے مقدر کی ستارے چمکے، یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری فوج کا تکیہ حذیفہ ابن یمان پہ ہے، جو خبر لائے گا عمل تو اسی طرح ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ ابن یمان جاؤ دشمن کی خبر لاؤ، کیا کر رہے ہیں، اتنے دن ہو گیا محاصرہ کیے ہوئے، ہم بھی تنگ پڑ رہے ہیں، نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے سردی بہت لگ رہی، سخت سردی کی رات تھی، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ اللہم احفظ ہو، یا اللہ اس کی حفاظت کر، اللہ چاروں طرف آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں حفاظت کر۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی، اللہ کی قسم ہے مجھے یوں لگتا تھا سردیاں گرمیوں میں بدل چکی ہے، سردی کا احساس ہی باقی نہیں۔ اور میں چلتا چلتا، پھر دلیری بھی تو ہے نا، جان ہتھیلی پہ رکھی ہے حضرت محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے، اتنے زیادہ دشمن اور ایک اکیلا حذیفہ ابن یمان ان دشمنوں کے قریب چلا جاتا، اور فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قریب پہنچ گیا، اور میں نے دیکھا ابو سفیان کھڑا ہے، اور میں نے جب تیر کھینچا کہ ابو سفیان کا ہی خاتمہ کر دوں، یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، تو مجھے رسول اللہ کے الفاظ یاد آئے، حذیفہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہم اور تنگ پڑ جائیں۔ ساری خبر لے کر جب میں واپس آیا، رسول کریم علیہ السلام کو خبر دیا، اب اتنے خوش ہوئے، دیر تک آپ میرے لیے دعا کرتے رہے، اللہ یہ وہ ہے جو اتنے سارے دشمنوں کے پاس چلا گیا، اور تیرے نبی کی بات پر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بھیج دیں، کسی اور کے ساتھ بھی بھیج دیں۔ حذیفہ ابن یمان عراق میں وفات پائے، اور یہ بہت بڑا ایک معجزہ تھا، بہت بڑا، کہ وقت کا بادشاہ ہے اور تقریباً 1300 سال گزر چکے تھے، عراق کا بادشاہ، اسے خواب آیا، حضرت حذیفہ ابن یمان کھڑے اور بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں ہے، متعدد کتابوں میں ہے، اور بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبروں کی طرف پانی آ رہا ہے، ہماری قبروں کی جگہ تبدیل کر دو۔ ساتھ حضرت عبداللہ ابن جابر کھڑے، وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت جابر سے کہا گیا تھا، جابر ابن عبداللہ، کہ جابر تو کیوں روتا ہے، بچے چھوٹے سے بچے تھے اور تجھے پتہ ہی نہیں، ادھر تیرا باپ شہید ہوا، ادھر آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر آئے، اپنے پروں کے ساتھ انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تیرے باپ کے جسم کو دھوپ بھی نہیں چھو سکتی، تجھے کیا پتا جابر، تیرا باپ شہید ہوا، شہادت کے بعد رب کے پاس پہنچا، اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا کر تیرے باپ سے کلام کی ہے۔ وہ جابر ابن عبداللہ ہے اور حذیفہ بن یمان دونوں بادشاہ کے خواب میں آتے ہیں، ہماری قبروں کی طرف پانی آ رہا ہے، ہماری قبروں کی جگہ تبدیل کرو۔ بادشاہ حیران ہوا، روتا رہا۔ پھر دوسری رات خواب، تیسری رات خواب، عراق کے بہت بڑے فقیہ کا بھی یہی خواب آیا۔ بادشاہ نے تمام علماء کو جمع کیا، کہا اس طرح اللہ کے رسول کے یار ہیں جو میرے خواب میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی عالم دین کہتے ہیں مجھے بھی خواب آیا، بہت بڑا فقیہ تھا۔ فیصلہ ہو گیا سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بلکہ عراق سے باہر سے بھی لوگ آئیں کہ 2 قبریں کھولی جائیں گی اور اس میں نبی کے 2 وفادار ہیں۔ اور جب قبروں کو کھودا گیا اور جسم باہر نکالے گئے، عراق کا بادشاہ کہتا ہے اس اللہ کی قسم ہے جس کے پاس مر کے میں نے جانا ہے، ہمیں یوں لگا نبی کا یہ یار ابھی ابھی نہا کر سویا ہے۔ 1300 سال گزر گئے، جب جسم کو اٹھایا
خدا کی قسم ہے ہمیں یوں لگا ابھی جیسے کوئی سو کر لیٹا ہے، اور ایک ڈاکٹر ساتھ تھا، بہت بڑا آنکھوں کا اسپیشلسٹ، بہت بڑا۔ اس نے جب نبی کے صحابی کی آنکھ کی پتلی کو اوپر اٹھایا اور ٹارچ سے دیکھا تو ٹارچ گر گئی، اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لوگ سٹپٹا اٹھے، وہ انگریز ڈاکٹر ہے، وہ تو ساری زندگی دین سے نفرت کرتا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف لکھتا رہا ہے۔ وہ چیخیں بلند ہوتی ہے، کہتا ہے یار 1300 سال گزر گئے، اس نبی کے غلام کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو مرنے کے بعد میں نے آج تک کسی مردہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھی ہے۔ یہ چمک بھی اسی طرح ہے، اللہ نے اس چمک تک کو ختم نہیں کیا۔ اور تم دیکھو تو صحیح نا، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ابھی نہا کر بستر پر پڑا ہے سونے کے لیے، یہ تو سو رہے۔ 1300 سال گزرنے کے بعد وہ انگریز کلمہ پڑھتا ہے۔ اور بڑی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک بار آدھی رات کا وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، حذیفہ ابن یمان گھبرا اٹھے، یہاں سے سیکھیے، ہم سوچے نیکیاں بہت کر لی، نمازیں بہت پڑھ لی، خیرات بہت کر لی، مسجد کو چندہ بہت دے دیا، لوگوں کی مدد بہت کر لی، یہ عمر ہے، آدھی رات کا وقت ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ انا عمر بن الخطاب۔ امیر المومنین نہیں کہا، میں عمر بن خطاب ہوں حذیفہ۔ حضرت حذیفہ جلدی سے گھبرا کر اٹھے، دروازہ کھولا، اندر آئے، حضرت عمر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان بھی جلدی سے زمین پہ بیٹھ گیا، امیر المومنین آپ کیوں بلایا؟ خیریت ہو؟ مجھے اپنے پاس بلا لیتے۔ فرمایا نہیں، سرکاری کام ہوتا حذیفہ تمہیں اپنے پاس بلا لیتا، اپنی ذات کے لیے آیا ہوں۔ جی امیر المومنین، حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتانا۔ امیر المومنین اللہ کی قسم ہے میں سچ بتاؤں گا۔ کہا حذیفہ تم رازدار رسول ہو، سچ بتانا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں جن منافقین کے نام بتائے تھے سارے لوگوں کے نام تمہارے سامنے رکھے تھے، حذیفہ میرا نام تو نہیں تھا۔ حضرت عمر پوچھ رہے اور حضرت حذیفہ کہتے اللہ کی قسم ہے اپنے باپ کی شہادت میں میں اتنا نہیں رویا جتنا امیر المومنین کے ان لفظوں پر میں رویا تھا۔ امیر المومنین آپ آدھی رات کے وقت یہ پوچھنے آئے کہ حذیفہ جن منافقین کے نام تمہیں اللہ کے رسول نے بتائے اس میں عمر کا نام تو نہیں۔ کہا باپ کے مرنے پر وہ دکھ نہیں ہوا، دیر تک روتا رہا۔ پھر میں نے کہا عمر یہ نام تو میں نے نہیں سنا اللہ کے رسول سے، ہاں میں نے یہ سنا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر پھر سنتے جاؤ، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ عمر کی غیرت اتنی ہے، عمر جو لفظ بولتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا عمر، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ شیطان جب تمہیں دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل لیتا۔ عمر میں نے یہ بھی سنا تھا اللہ کے رسول نے تمہیں شہادت کی خوشخبری دی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے ذرا، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام لسان اللہ کہے وہ اللہ کی زبان سے باتیں کرنے والا عمر ہے، وہ عمر اپنی ذات کے بارے میں کس طرح مطمئن ہے، کس طرح غیر مطمئن ہے کہ حذیفہ کے پاس چلے گئے، حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں آ گیا؟ ہم کس اطمینان سے جیتے ہیں، کس محبت سے جیتے ہیں؟ مدتیں ہو گئی سجدہ دیا رب کو اور سوچتے نہیں ہیں نفاق کی نشانیوں میں تو نہیں، بات بات پہ جھوٹ نفاق کی نشانیوں میں سے ہے یا نہیں؟ وعدہ ہو پورا نہ کیا نفاق کی نشانیوں میں سے نہیں۔ اور وہ امیر المومنین ہو کر یار جو آج تک نبی علیہ السلام کے ساتھ سو رہے ہیں، وہ اپنے بارے میں پوچھنے چلے گئے تھے یار میرے ایمان کا لیول بتاؤ، تم رازدار رسول ہو، ساری زندگی تم نے کچھ نہیں کہا، میرا نام تو نہیں لیا گیا؟ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے، اور نبی علیہ السلام ان سے محبت بھی بے پناہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب یہ خبر لے کر آئے
پھر کہنے لگے اللہ کے رسول سردی لگ رہی ہے، اپنی چادر میں حذیفہ ابن یمان کو لے لیا، کہا پھر اس کے بعد سردی لگنا تو جیسے ختم ہی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام سے جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے کیے۔ اور پھر صحابہ کرام جب کوئی فوت ہو جاتا تھا نا تو جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ بھی آپ یاد رکھیں، صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ جنازے میں صفیں بنا کر کھڑے ہوتے، لیکن سب کی گردنیں پیچھے راستے کی طرف ہوتی تھی۔ دیکھتے تھے حذیفہ ابن یمان آ رہا ہے، اگر حذیفہ ابن یمان نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو وہ بندہ مومن ہے، اگر حذیفہ ابن یمان نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ منافق ہے، صحابہ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، سارے صحابہ ایک طرف، اور ان اکیلے کو دیکھتے تھے، حذیفہ آئے گا تو پتہ چلے گا بندہ مومن ہے، اگر حذیفہ نماز جنازہ نہیں پڑھنے آئے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ منافق تھا۔ کیا ہر صحابی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صلاحیتیں دیکھ کر جو ذمہ داریاں دی آخر دم تک ان کو نبھایا، اور وفا ہے ہی یہ کہ ہمارے ذمے کیا ہے، ہم تو نہ وہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، نہ بچوں کو ذبح کروایا ہے، نہ گھر بار چھینے گئے، نہ ہجرتوں پر مجبور کیے گئے، ہمارے ذمے کیا آ جاتا ہے؟ وہ لوگوں سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت داری کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو، 5 وقت اللہ کے گھر آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، سال بعد روزے آتے ہیں روزے رکھ لو، اتنے پہ بھی اللہ کہتا ہے تمہارے لیے جنت کی 8 دروازوں کو کھول دوں گا۔